تو ایک ترتیب ہے اللہ رب العزت کے ہاں، چنانچہ ہمارے مشائخ نے 4 باتیں کہی ہیں، لوہے کی لکیر ہے، جب آزمائیں گے ان باتوں کو کھرا پائیں گے۔ پہلی بات کہ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ حالات پہلے سنوریں پھر اعمال سنواریں گے۔ آپ بات کریں دوست سے، بھئی آپ مسجد میں نظر نہیں آتے، کچھ کاروباری حالات ٹھیک نہیں، ٹھیک ہو گئے تو میں مسجد میں آؤں گا۔ یعنی ہم چاہتے ہیں حالات پہلے ٹھیک ہوں، اعمال بعد میں ٹھیک۔ کیسے ترتیب الٹ سکتے ہیں؟ چنانچہ جسے دیکھیے وہ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پہلے حالات ٹھیک ہوں بعد میں اعمال ٹھیک کریں گے۔ تو ترتیب ہی الٹی ہم کرتے پھر رہے ہیں۔ اعمال کو جو شخص سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ اعمال بگڑیں گے، حالات بگڑیں گے۔ جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نام اعمال دیکھ۔ ہم حالات کا تو شکوہ کرتے ہیں، اپنے عمل تو نہیں نہ دیکھتے۔ تو اعمال کو سنوارنے سے اللہ تعالیٰ حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم اپنے اندر تقوی اور صبر و ضبط پیدا کریں، اللہ رب العزت ہر دور اور ہر زمانے میں تقوی اور صبر والے بندے کو فرش سے اٹھائیں گے، عرش کے اوپر بٹھائیں گے، تخت کے اوپر بٹھائیں گے۔ اب تقوی اور صبر کی طرف تو ہم آتے نہیں، چاہتے ہیں زندگی تو رہے جیسے ہم گزار رہے ہیں، حالات سیدھے ہو جائیں۔ کیسے حالات سیدھے ہو سکتے ہیں؟ سمپل سی مثال ہے کہ بجلی سے ایک مشین چلتی ہے، اب ایک بندہ مشین کو روکنا چاہتا ہے، ایک ہی ترتیب ہے کہ پیچھے سے بٹن بند کرو۔ آپ بٹن بند نہیں کریں گے، ہاتھ سے مشین کو پکڑ کے روکنے کی کوشش کریں گے، ہاتھ کٹوا بیٹھیں گے، سارا دن زور آزمائی کریں گے، مشین کہاں رکے گی؟ تو عقل مند بندہ مشین کو پکڑ کے نہیں کھڑا ہوتا، وہ سوئچ کو بند کرتا ہے۔ حالات کا سوئچ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو ادھر رجوع کرنے کی بجائے کہ اللہ حالات کو ٹھیک کر دیجئے، ہم حالات کی مشین کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں۔ کون ہمیں عقل مند کہے؟ تو پہلی بات، جو شخص اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم پھر الٹے چاہتے ہیں کہ پہلے دنیا سنورے پھر ہم آخرت سنواریں گے، یہاں پھر ہم غلطی کرتے ہیں، دن رات دنیا سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، پزل بنی ہوئی ہے، ایک حصہ جوڑتے ہیں تو دوسرا ٹوٹتا ہے، وہ توڑتے ہیں تو پہلا ٹوٹتا ہے، ہر بندہ لگا ہوا ہے اسی کوشش میں۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں ترتیب یہ ہے۔ اس کی مثال اگر دیکھنی ہو، صحابہ رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگیوں کو دیکھیے، انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کی دنیا کو سنوارا۔ بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کسرا سے دبے، چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے، اور جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، اللہ نے دنیا سنواری۔ کیسے؟ اطمینان، اتنا اطمینان کہ یمن سے جوان عورت چلتی ہے اور مدینہ طیبہ پہنچتی ہے اور پورے راستے میں کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ نے مال و دولت کے اتنے ڈھیر عطا کیے تھے۔ انس اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی اینٹوں کو توڑا کرتا تھا۔ اب لکڑی کے کلہاڑے سے جو سونا ٹوٹے گا وہ تولوں میں اور گراموں میں تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اللہ نے اتنی دولت ان کے قدموں میں ڈال دی تھی۔ بچہ پیدا ہوتا تھا، اس کا روزینہ متعین تھا۔ سیدنا عمر اللہ عنہ نے ایک رات دیکھا ایک عورت چھوٹے سے بچے کو روٹی کا ٹکڑا کھلانے کی کوشش کر رہی ہے، بچہ رو رہا ہے۔ پوچھا کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ امیر المومنین نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑے گا پھر ہم بیت المال سے روزینہ متعین کریں گے، تو میں کوشش کر رہی ہوں۔ عمر اللہ عنہ آئے، بہت روئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن فجر کی نماز پڑھائی، عراق کے اندر اتنا گریا اور بکا تھا کہ ہمیں سمجھنا مشکل ہو رہا تھا، اتنا رو رہے تھے۔ ہم حیران تھے آج امیر المومنین کو کیا ہوا۔ نماز پڑھانے کے بعد ممبر پر بیٹھے، عمر کے اوپر اللہ رحم کرے اس نے کتنے بچوں کی جان لی ہوگی۔ مقصد یہ تھا کہ میں نے جو یہ قانون بنایا تو کتنی ماؤں نے معصوم بچوں کے دودھ چھڑوائے ہوں گے اور وہ دودھ سے محروم ہوں گے میری وجہ سے۔ پھر اعلان فرمایا کوئی ماں بچے کو دودھ جلدی مت چھڑوائے، جس دن بچہ پیدا ہوگا اسی دن بیت المال سے وظیفہ متعین کر دیا جائے گا۔ آج سے 1400 سال پہلے
تو انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، رب کریم نے اس کے بدلے ان کی دنیا کو سنوار دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو ترتیب یہی ہے کہ جو آخرت کو سنوارتا ہے، اس کوشش میں لگتا ہے، دنیا اس کا سایہ ہے۔ اللہ دنیا کو خود بخود سنوار دیتے ہیں، الگ سے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ مثال کے طور پہ جو بندہ سچ بولتا ہے تجارت میں، اللہ تعالیٰ اس کی تجارت کو خود سنوار دیتے ہیں۔ قسم اٹھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سچ بولنے والا تاجر کبھی مفلس نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں کہ سچ کی بنیاد ہو اور اس میں برکت نہ ہو۔ تو دو باتیں ہیں، جو شخص اپنے اعمال کو سنوارتا ہے اللہ تعالیٰ حالات کو سنوار دیتے ہیں، جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ ہارون رشید اپنی کھڑکی میں سے نیچے دیکھ رہا ہے، مسجد کے دروازے پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے دو شاگرد ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ دونوں چاہتے ہیں کہ میں جوتے اٹھاؤں، ہر ایک اس کوشش میں ہے۔ جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے جوتے اتارے تو ان میں سے ایک بچے کا ہاتھ ایک جوتے پہ پڑا، دوسرے کا ہاتھ دوسرے جوتے پہ پڑا، دونوں نے ایک ایک جوتا اٹھا لیا۔ پھر انہوں نے فوراً آپس میں یہ طے کر لیا کہ ایک نے کپڑا بچھایا رومال، ایک نے بھی جوتا ڈالا، دوسرے نے بھی اس میں ڈال دیا، ایک نے ایک طرف سے پکڑ لیا، دوسرے نے دوسری طرف سے، کہ دونوں کو جوتے اٹھانے کا اجر مل جائے۔ حضرت آگے جا رہے ہیں اور پیچھے دو طالب علم اس طرح جوتے لے کے جا رہے ہیں کہ رومال کے اندر جوتے ہیں، ایک نے بھی پکڑا ہوا ہے دوسرے میں پکڑا ہوا ہے۔ ہارون رشید نے دیکھا تو ٹھنڈی سانس لی۔ بیوی نے پوچھا ہارون رشید کیا ہوا؟ کہنے لگا یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے؟ یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے؟ جو آخرت سنوارتا ہے اللہ ایسے دنیا سنوارتے ہیں کہ دنیا جوتے اٹھانے کے لیے جھگڑتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دے۔ چنانچہ ایک سیاح ہندوستان آیا گھومنے پھرنے کے لیے، اجمیر شریف بھی گیا، وہاں اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ دیکھا مسلمان بھی آ رہے ہیں اور ہندو بھی آ رہے ہیں اور سکھ بھی آ رہے ہیں۔ اللہ کی شان، اللہ رجوع دے دیتا ہے نا، سبھی آ رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو بڑا حیران کہ ہر کمیونٹی کے لوگ آ رہے ہیں، ہر مذہب کے لوگ آ رہے ہیں۔ تو جب واپس گیا تو بیوی نے پوچھا کہ بتائیں آپ نے کون سی انوکھی چیز وہاں دیکھی؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے ایک چیز انوکھی دیکھی کہ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا تھا۔ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا۔ اللہ تعالیٰ یوں دنیا سنوارتے ہیں۔ تو دو باتیں، جو شخص اپنی اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں، اور جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ تیسری بات کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ مخلوق سے اسے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں چچا راضی ہو جائے، پھپھو راضی ہو جائے، بہن راضی ہو جائے، اور عجیب بات ہے یہ رشتہ داریوں کے معاملے ہیں ہی ایسے، کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ، سمجھ نہیں لگتی کہ سب کو کیسے راضی کیا جائے۔ انسان حیران ہوتا ہے اور جی ہم تو سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں مگر پتہ نہیں رشتہ دار ہم سے راضی نہیں ہوتے۔ اس کے پیچھے بھی راز ہے، کیوں کہ ہم نے اللہ سے اپنے تعلق کو تو سنوارا نہیں ہوتا، مخلوق سے تعلق کیسے سنورے گا؟ تو فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیے۔ سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے انسان کی روح کو غذا ملتی ہے، قرآن عظیم الشان، قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا سننا، یہ انسان کی روح کو غذا پہنچاتا ہے۔ اور دلیل قرآن عظیم الشان میں سے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ ترحمون کا لفظ سند ہے، سٹیمپ لگ رہی ہے، رحمت برستی ہے۔
اور وہ رحمت جسم کی غذا نہیں ہے، وہ رحمت دل کی غذا ہے، روح کی غذا ہے۔ جس قرآن مجید کو سننے سے رحمت برستی ہے اس کو پڑھنے سے کتنی رحمت برستی ہوگی۔ یہاں تو کہا نا کہ جب پڑھا جائے تو تم سنو تاکہ رحمت برسے، تو سننے والے پر رحمتیں برس رہی ہیں تو پڑھنے والے پر کیا رحمتیں برستی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم روزانہ فجر کی نماز پڑھا کریں، تو پھر سورہ یاسین پڑھا کریں، قرآن مجید پڑھا کریں، فوراً اپنی روح کو ناشتہ کروانے کی کوشش کیا کریں۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کیا وجہ ہے، آپ نے ناشتہ نہیں کرنا؟ تو وہ فرماتے تھے کہ تم اپنے جسموں کو ناشتہ کروا رہے ہو، میں بیٹھا اپنی روح کو ناشتہ کروا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ فجر کے بعد تلاوت کا کرنا، تسبیحات کا کرنا، ذکر کا کرنا، یہ انسان کے لیے باطنی غذا کا ذریعہ بنے۔ ہم میں سے کتنے ہوں گے جو اس کی باقاعدگی کرتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ، معمولی نہیں، یعنی کھانے پینے کا تو معمول ہے، گھر کا بچہ بھی بتا دے گا اتنے بجے ناشتہ ہوتا ہے، اتنے بجے دوپہر کا کھانا اور اتنے بجے رات کا کھانا، لیکن روحانی غذا کا معمول ہی نہیں۔ تو معمول بنانا ضروری ہے۔ جتنے لوگ اولیاء بنے اس دنیا میں یہ وہ لوگ تھے جو معمولات کرتے تھے باقاعدگی کے ساتھ، تب ان کو وہ نعمت ملی۔ اتفاقاً نہیں کوئی ولی بن جاتا، اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے، تب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم تہجد میں اٹھیں، فجر سے پہلے یا فجر کے بعد، اس نیت سے یہ اعمال کریں کہ یہ چیز ہمارے لیے روح کی غذا بنے گی۔ ہمارے اکابر جب دن کے کام کاج سے فارغ ہوتے تھے تو مصلی پہ آ جاتے تھے، رات گزار دیتے تھے مصلی کے اوپر۔ ان کو رات کے اندھیرے کا اس طرح انتظار ہوتا تھا جس طرح دلہا کو دلہن سے ملنے کے لیے رات کا انتظار ہوا کرتا، ایسے وہ رات کے منتظر رہا کرتے۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، رات کا بیشتر حصہ نوافل میں کھڑے رہنا، حتیٰ کہ ہمسائے کے لڑکے بچے ان کو چھت کے اوپر ایک مینارہ سمجھا کرتے تھے، تو اتنا تو وہ اللہ کی یاد کیا کرتے تھے نا، قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اور ہمارے قریب کے زمانے کے بزرگوں کا معمول ایک منزل روزانہ کا۔ اس عاجز کے والد صاحب حافظ نہیں تھے مگر پوری زندگی ایک منزل روزانہ پڑھنا ان کا معمول تھا۔ ہم نے بچپن سے لے کے اپنے بال سفید ہونے تک اپنے والد کو ہر جمعرات کو ختم قرآن کرتے دیکھا ہے، ہر جمعرات کو ان کا ختم ہوتا تھا، ناظرہ پڑھتے تھے، تو معمول تھے ان کے۔ ہم بھی سوچیں اس کے اوپر کہ ہمارا بھی کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ زیادہ نہیں کر سکتے تو چلو تھوڑا صحیح، مگر کریں تو صحیح نا۔ یہ تو نہیں کہ کئی دن گزر جاتے ہیں قرآن مجید کئی گھروں میں کھولنے والا ایک بھی نہیں ہوتا۔ اخبار روز پڑھا جاتا ہے، ٹی وی روز دیکھا جاتا ہے، اور انٹرنیٹ کی مصیبت تو 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے۔ اگر نہیں کھلتا اللہ کا قرآن، تو اپنی روح کو غذا پہنچانے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا معمول روزانہ لازماً پورا کرنا چاہیے۔ بس یہ نیت کریں کہ ناشتہ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، قرآن مجید کا معمول نہ چھوٹے، اس پابندی کے ساتھ۔ اچھا صبح نہیں پڑھ سکے تو شام پڑھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ماشاءاللہ سنت ہی یہی ہے۔ کچھ صورتیں ہیں جو صبح پڑھنا مسنون ہے، کچھ ظہر کے بعد، کچھ مغرب کے بعد، کچھ عشاء کے بعد سونے سے پہلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے۔ یہ کیا چیز تھی؟ جیسے آپ کچھ دیر کے بعد نا کینڈی کھا رہے ہوتے ہیں، بسکٹ کھا رہے ہوتے ہیں، فلاں چیز کھا، یہ اسی طرح ہے کہ معمول ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، روح کو غذا ملتی رہتی ہے۔ تو جتنی مسنون صورتیں ہیں یاد کریں اور ان کو دن کے مختلف اوقات میں پڑھنے کی عادت بنا لیں، از خود غذا ملتی جائے گی۔ اور جو حافظ قرآن ہوں ان پر تو اللہ کی خاص رحمت، وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں۔ ہمارے اکابر تو ایک آیت پڑھتے تھے، پوری رات گزار دیتے تھے۔ پہلے یہ بات ذرا عجیب لگتی تھی کہ ایک آیت پڑھتے پوری رات، پھر ایک چیز نکل آئی جس کا نام ہے چنگم۔ ہم نے بعض بچوں کو دیکھا کہ جتنی دیر بیٹھے ہیں منہ چل رہا ہے، پوچھا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی بس یہ چنگم ہے، اس کو چبانے میں مزہ آتا ہے۔ بھائی اگر ایک گھنٹہ ایک ہی چیز کو چبانے کا مزہ یہ پا رہے ہیں تو ہمارے اکابر بھی
ایک ایک آیت کو بار بار پڑھ کر کندے مکرر کا مزہ لیا کرتے تھے، ان کو بھی مزہ آتا تھا۔ تو پہلی چیز جس سے ہم نے اپنی روح کو غذا پہنچانی ہے وہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ صرف ثواب کی نیت نہیں ہونی، ثواب تو ملے گا، یہ بھی نیت ہونی ہے کہ میں نے اس کو آداب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس طرح پڑھنا ہے کہ اللہ کی رحمتیں برسیں اور میرے دل کی ظلمت کو دھو دے۔ دوسری چیز جس سے کہ انسان کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے اس کو کہتے ہیں استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا واستغفر اللہ، استغفار کرو۔ ہمارے اکابر یہ معمول بتاتے ہیں روزانہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کو دن میں کم از کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، زیادہ وقت ہو تو 200 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھ رہے ہوں تو ذرا اپنے گناہوں پر ندامت بھی دل میں محسوس کریں۔ یہ نہ ہو کہ زبان پہ استغفار چل رہا ہے اور دن میں گناہوں کے خیال چل رہے ہیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی تھی استغفارنا یحتاج الی استغفار، کہ ہم ایسا استغفار کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ سبح برکف، توبہ برلب، دل پر از لطف گناہ، ہاتھ میں تسبیح، زبان پہ توبہ اور دل گناہ کی لذت میں پڑا ہوا ہے۔ معصیت را خن میں آیت بر استغفار ما، میرے استغفار کے اوپر تو گناہ بھی کھڑا ہنس رہا ہے۔ تو ایسا استغفار نہ ہو، صحیح ندامت کے ساتھ ہم استغفار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی۔ دلیل قرآن عظیم الشان، بات پکی۔ اللہ رب العزت شاد فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، قرآن کی آیت۔ اگر یہ استغفار کرتے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ رحمت برساتے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، انسان کے روح کو غذا ملتی ہے۔ پھر تیسری چیز جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اترتی ہے، درود شریف کا پڑھنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اتارتے ہیں۔ تو 10 رحمتوں کا اترنا اس بات کی دلیل کہ روح کو غذا ملتی ہے، نور اترتا ہے انسان کے اوپر۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، کم از کم اتنا تو درود شریف ضروری پڑھ لیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھ، چوتھا حصہ، زیادہ پڑھو گے تو فائدہ زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا حصہ، بھائی زیادہ پڑھو گے تو زیادہ فائدہ، 3 حصے، فرمایا اور زیادہ تو 4 حصے۔ جب انہوں نے کہا کہ میں پورا وقت درود شریف پڑھنے میں لگا دوں گا، نبی اسلام نے فرمایا اذن یغفر لک ذنبک، تیرے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور تیرے غموں کو تیرے سر سے اتار دیا جائے گا۔ تو درود شریف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور دھو دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود شریف کا پڑھنا انسان کے دلوں کی ظلمت کو مٹا دیتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل ان کے فضائل نہ بتائے ہوتے تو میں اپنا پورا وقت درود شریف کے پڑھنے میں گزار دیتا۔ تو ہم بھی درود شریف پڑھیں، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام۔ اس سے کیا ہوگا کہ دل کو غذا پہنچ جائے گی۔ چوتھی چیز اللہ کا ذکر کرنا، ذکر لسانی یا ذکر قلبی، جیسا بھی معمول ہو، ذکر کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے۔ اور حدیث پاک سے دلیل نزلت علیہم السکینہ، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ آ جاتے ہیں ان کے اوپر۔ یہاں لوگ مل بیٹھتے ہیں مختلف جگہوں سے آئے ہوئے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تو ذکر کرنے سے سکینہ کا نازل ہونا بھی اس بات کی دلیل کہ انسان کے دل کو غذا ملتی ہے۔ ذکر سے ذات کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، جتنا جس چیز کا تذکرہ زیادہ کریں اتنا اس سے محبت ہوتی ہے۔
تو کثرت ذکر کا حکم اس لیے کہ اس سے اللہ رب العزت کی محبت انسان کے دل میں بڑھتی ہے. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. ہمیشہ ذکر کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے. موسموں کے بدلنے کا اس پہ اثر نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے اکابر صبح شام کا کچھ وقت تھا جس میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے. پھر پانچویں چیز جس سے کہ انسان کے اوپر رحمت اترتی ہے وہ ہے اتباع سنت. جتنا ہر عمل سنت کے مطابق ہوتا جائے گا اتنا اللہ کی رحمت ہم پہ برستی جائے گی. جتنا ہر عمل سنت کے مطابق. اس لیے ہمارے سلسلہ یا نقشبندیہ میں بیعت ہونے کے بعد پہلا کام یہی بتاتے ہیں، ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا ہے. سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے. کیوں؟ ایک تو اجر ہے، ایک قرب ہے، اللہ کی محبوبیت ملتی ہے، اور تیسرا یہ چیز انسان کے روح کی غذا بھی ہے. دلیل قرآن عظیم الشان میں سے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر رحمت برسے گی. تو اتباع سنت سے بھی انسان پر رحمت برستی ہے. پھر چھٹی چیز اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا. قرآن مجید میں تو حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ کونوا حکم ہے، اور حدیث پاک میں بھی حکم دیا گیا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بمجالسۃ العلماء واستماع کلام الحکماء فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیت بماء المطر. کہ جس طرح بارش کے اترنے سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح اہل اللہ کی حکمت بھری باتوں سے اللہ دلوں کو زندہ فرما دیتے ہیں. تو دلوں کو غذا کا ملنا حدیث سے ثابت. اس لیے تو فرمایا کہ انسان کہیں نہ کہیں اپنا تعلق جوڑے. مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مشائخ کی نظر شفا اور ان کا کلام کیمیا ہے. ان کا کلام کیمیا اور ان کی نظر